بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ ایک بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اور جان بوجھ کر وہ سستی کرتا ہے تو وہ اس ضمن میں گناہ گار ہوگا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا پڑھنے سے فرمایا کہ 27 درجے زیادہ فضیلت والا حکم ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی اس چیز کو بندہ عادت نہ بنا لے کہ روز اسی وقت جائے کہ جب جماعت ہو چکی ہو، بلکہ کبھی کسی وقت مجبوری ہو کہ یہ لیٹ ہو جائے، کوئی اس کو شرعی عذر درپیش ہو، راستے میں کوئی خرابی ہو یا کسی بھی قسم کا عذر ہو، تو اس چیز کو عادت نہ بنا لے کہ میں اگر سلام پھیرنے تک بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا تو مجھے جماعت کا ثواب تو مل جائے گا۔ اس کو عادت نہ بنا لے، بلکہ کبھی کبھار یہ کسی مجبوری کے تحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ باری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی جو بندہ عملی منافق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق کہ جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں، ایک عملی منافق کہ جو اعمال کی وجہ سے منافق ہیں، اور منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لوں کہ جن کے کاندھوں پر، جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لوں کہ جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہوں، اور ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی جو بجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے پاس جاؤں، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ یعنی اتنے سخت وعید ہے، اتنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کے لیے کسی کو کھڑا کروں اور ایسے آدمیوں کو ساتھ لوں کہ جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہوں، اور میں ان لوگوں کو گھروں سمیت آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے اور اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ اور بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، آپ کا ایک باغ تھا بڑا خوبصورت، اس کی طرف تشریف لے گئے، اور جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی یہ اکابرین کی کہ یہ طریقہ تھا کہ جو چیز
اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتی، اس کو وہ صدقہ کر دیا کرتے۔ اور حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میری باجماعت نماز فوت ہو گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی نے بھی میری تعزیت نہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی نے بھی میری تعزیت نہ کی، اس وجہ سے کہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، آ کر افسوس کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ لوگوں کو کہ ذہن میں یہ ہے، لوگوں کی ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ دنیا کا نقصان ہو جائے تو تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن دین کا نقصان ہو جائے تو پھر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اگر کتنی سالوں سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم کئی سالوں سے باجماعت نمازیں ہماری فوت رہی ہیں، ہمیں تکبیر اولیٰ میسر نہیں ہے اور ہم باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہیں، لیکن اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تعزیت کرنے نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں ذرا بھی بالکل بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دین کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ تو لہذا نماز بجماعت ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو بندے نماز میں رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر مل کر تم بھی رکوع کرو۔ نہ جانے کس کی نماز، کس کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کے طفیل، اس کے وسیلے سے سارے نمازیوں کی نماز جو ہے وہ